کہ یہ احکام شریعت جو ہیں یہ کسی شخص پر معاف نہیں ہے جس شخص کی عقل اپنے ٹھکانے ہے۔ جس وقت عقل جو ہے وہ آدمی کی جاتی رہے اور آدمی ہو جائے مجنون، جس کو کہتے ہیں پاگل، جب آدمی دیوانہ ہو جائے تو پھر اس کو احکام شریعت اس پر لاگو نہیں ہوتے، کہ جب عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں، تو اس کے اوپر احکام اسلام جو ہیں وہ لاگو کیسے ہوں گے؟ تو یہ جب تک عقل و شعور ہے تو شرع شریف کے احکام جو ہیں اس کے اوپر لاگو، اور جب عقل نہ رہے گی تو شرع شریف کے احکام جو ہیں یہ اٹھا لیے جاتے ہیں اس سے۔ لیکن ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ جن کی عقل ٹھکانے نہیں نہ ہوتی، ایک تو وہ ہیں جو پیدائشی ایسے ہوتے ہیں، چلو ان کا تو معاملہ ہماری بحث سے خارج ہے، ان پر ہم بات نہیں کرتے، لیکن ایک وہ ہیں کہ زندگی کے کسی حصے میں آ کے تو ان کے ہوش جو ہیں وہ ٹھکانے نہیں رہے، ان کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے نہیں رہی۔ تو یہ کہ جو پہلے تندرست تھے بعد میں ان کی ہوش جو ہے اور ان کی عقل جو ہے وہ خراب ہو گئی، ان کے اندر قسمیں ہیں دو۔ ایک وہ ہیں کسی کا بیٹا مر گیا خدا نخواستہ، کسی کا عہدہ جو ہے وہ چھن گیا، کسی کا گھر بار لٹ گیا، اسی طرح کا کوئی اور بہت بڑا صدمہ پہنچا، تو اس صدمے کو لے کر اس آدمی کے ہوش و حواس ختم ہو گئے اور وہ دیوانہ ہو گیا۔ ہوتا ہے نا ایسا، کئی لوگوں کو ہم نے خود دیکھا ہے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں یہ دیوانے، اور ایک دیوانے وہ ہوتے ہیں کہ جو دراصل اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہوتے ہیں، اور ان کی تگ و دو کا مقصد اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل تک رسائی حاصل کرنا ہوتا ہے، مگر جس وقت اللہ پاک وحدہ لا شریک کی عنایت ان پر متوجہ ہوتی ہے اور ان پر پہلا جلوہ ان کے دل کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کے قرب کا جب نازل ہوتا ہے تو اس کو وہ برداشت نہیں کر پاتے، یہاں تک کہ اس کو برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے ان کی عقل جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ کچھ سمجھیں آپ کے نہیں سمجھیں؟ یہ دو قسم کے دیوانے، ایک تو کسی دنیاوی سبب سے دیوانے، اور ایک وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس مقام پر آ کر کہ جب اللہ تعالیٰ کا پہلا جلوہ قرب کا جو اس کے دل کے اوپر آ کے نازل ہوا تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور وہ دیوانہ ہو گیا۔ اب دیوانہ وہ بھی ہے جس کی بات پہلی ہوئی، دیوانہ یہ بھی ہے جس کی بات میں اب کر رہا ہوں، مگر دونوں دیوانوں کے اندر بڑا فرق ہے، دونوں کی دیوانگی کے اندر بھی بڑا فرق ہے۔ پہلوں کی دیوانگی جو ہے اس کو ہم کم عقلی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم جنون کہہ سکتے ہیں، دیوانگی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ دوسرا شخص جو ہے اس کے ہوش و حواس اڑ جانے کو ہم مجنونیت نہیں کہتے، دیوانگی نہیں کہتے، پاگل پنا نہیں کہتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں ہم کہ یہ مجذوب ہے۔ مجذوب، کوئی بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ پتہ چلا مجذوب کا کیا؟ اب مجذوب کو جس وقت اللہ تعالی کی محبت کا جلوہ اس کے دل پر اترا، اس کے نتیجے میں اس کے ہوش و حواس جاتے رہے، تو اب چونکہ وہ بھی ہے تو وہ ایسا شخص نا کہ جس کی عقل زائل ہو چکی ہے، اور جس کی عقل زائل ہو چکی ہے اسے احکام شرع معاف ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے مجنون میں اور مجذوب۔